نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے بات کرنے کے اندر 3 دن سے زیادہ ہجرت کرے، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے گفتگو ترک کر دے، قطع تعلق کر دے، 3 دن سے زیادہ اس کو گزار دے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے آج کل کے ہمارے معاشرتی مسائل کے لحاظ سے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، کسی بھائی سے، کسی رشتہ دار سے، کسی عزیز سے، چچا سے، ماما سے، تایا سے، خالہ سے، کسی سے بھی اگر ناراضگی ہو جاتی ہے تو ہم سالہ سال ان کو نہیں بلواتے، سالہ سال تک ہماری ان سے گفتگو نہیں رہتی۔ یہ حدیث کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے تو کوشش کریں اس کو معاف کر دیں اگر آپ کا حق دبایا ہے، ورنہ اس سے قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مسلمان سے قطع تعلق ہو جائے، یعنی اس سے تعلقات بالکل ختم کر دینا۔ اس حدیث کی روح سے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں بڑوں کی ہوتی ہیں اور بچوں کو اس کے اندر شامل کر کے بچوں کو کہہ دیا۔ اب کسی بچے سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں ہم چچا سے بات نہیں کرتے، کس سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں ہم ماموں کے گھر نہیں جاتے، کسی سے پوچھا جائے کہتے ہیں ہم خالہ کے گھر نہیں جاتے، کوئی پھپھو سے بات نہیں کرتا۔ اب بڑوں کی لڑائیوں کے اندر بچوں کو ڈالا جاتا ہے۔ جب بڑوں کی لڑائیوں میں بچے چلے جاتے ہیں تو یہ نفرتیں نسلوں کے اندر پھیل جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کے اندر یہ نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اس لیے یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے کہ اپنی نفرتوں کو بچوں کے اندر پیدا۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عم الرجل صنو ابیہ او کما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے والد کی طرح ہے، آدمی کا چچا اس کے والد کی طرح ہے۔ والد کے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن والد کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے بھائی سے اپنے بیٹے کو متنفر کرے کہ بھتیجے کو چاچے سے متنفر کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کی خالہ جو ہوتی ہے، اس کی ماں کی جو بہن ہے، اس کی ماں کی طرح ہے، اس کی ماں کی طرح اس کو ادب کرنا چاہیے۔ آج کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو اپنی خالہوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تعلقات کو محدود کیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بھی اچھے رکھیں، اپنے دوستوں سے تعلقات بھی اچھے رکھیں، اور خاص طور پہ سب سے پہلے اپنے گھرانے کے اندر ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ جو ہمارے کلوز رشتہ دار ہیں، جن کو رحم کہا جاتا ہے، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا صل من قطعک، کہ جو تم سے توڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑو، جو تم سے توڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑو۔ رشتہ داریں کے اندر جب دراڑیں پڑتی ہیں تو ہمارا خاندانی نظام بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے رشتہ داری کو قائم رکھنا پڑے گا، اور یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو ہے نا ایک ہی بندہ قربانی دیتا رہے، کبھی ہمیں قربانی دینی پڑے گی، کبھی ان کو قربانی دینی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر ہماری کسی بھائی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماما کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، یا اپنے دوستوں میں سے کسی کے ساتھ یا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس کو 3 دن سے اوپر ہو چکے ہیں، تو آج ہی اس کے ساتھ صلح کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔